وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ تم سے لڑنے لگے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، ہمیشہ بھاگے ہیں۔ مولانا ضیاء القاسمی سے ہمیشہ بھاگے ہیں، مولانا عبدالحسن شاہ بخاری سے ہمیشہ بھاگے ہیں، اور دوسرے تیسرے جتنے علماء ہمارے جس دور اور زمانے میں ہوئے، آخر میں آ کر حضرت مولانا محمد امین صاحب اکاڑا مرحوم مغفور بھی حیران کن مناظر تھے۔ آپ کا اصل میدان تو غیر مقلدیت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف بھی کامل و اکمل صلاحیت عطا فرمائی تھی اور زبردست مناظرے فرمائے۔ مولوی اسد سے ان کا مناظرہ مشہور ہے، اسد فیصل آبادی سے۔ مولانا نے بہت زیادہ مناظرے کیے، تیار رہتے تھے ہر وقت، اور یہی ان کا میدان تھا۔ ایک دفعہ یہاں جمعے میں نے ان کا ذکر کیا، جمعے کے بعد ایک آدمی نے مجھے کہا کہ فلاں چک نمبر فلاں میں راؤ آصف صاحب کی نگرانی میں گفتگو ہوئی اور حضرت مولانا امین صاحب کو مولوی شمشاد سلفی اور طالب الرحمان سے شکست ہوئی۔ میں نے کہا اس قسم کے خواب غیر مقلد دیکھتے ہیں، لیکن جاگتے میں ایسا نہیں ہوا۔ میں نے کہا 2 جمعے چھوڑ دیں، تیسرے جمعے کو آپ شمشاد سلفی اور طالب الرحمان کو لے آئے، میں حضرت کو لے آؤں گا، گفتگو ہو جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بات ختم ہو گئی، میں بھی پھر مجھے بھی یاد نہیں رہا۔ 2 جمعے کے بعد جب تیسرا جمعہ آیا، دیکھا تو رکشہ آ کے رک گیا، مولانا اتر گئے، بہت ساری کتابوں کے بنڈل ہاتھ میں۔ میں بھاگا میں نے خیریت کہاں سے آتا؟ کہا آپ نے تو آج مناظرہ رکھا ہے، طالب الرحمان اور شمشاد سلفی کو چیلنج میں آپ نے کہا ہے۔ ایسا خیریت تھی، میری بات ہی نہیں ہوئی، کسی نے بتایا اور تمام پنجاب کے پروگرام کینسل کر کے افسرلوم روانہ ہو گئے، اور ایک گاڑی میں بیٹھ گیا، وہیں سے رکشے میں بیٹھ کے افسرلوم پہنچا، اور وہ راؤ آصف والا جو ہے وہ آج تک واپس پلٹا ہی نہیں۔ کوہاٹ کے خطیب اعظم نے مجھے لکھا کہ ہم اس فرقے سے بہت تنگ ہیں۔ اس وقت مولانا تشریف لے گئے تھے خیر المدارس، بنوری ٹاؤن کے ناقدروں نے ان کو پریشان کیا تھا، تو صحت بھی ٹھیک نہیں تھی، حضرت تشریف لے گئے۔ میں نے مولانا کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا کوہاٹ کے خطیب اعظم نے درخواست کی ہے اور میں چاہتا ہوں۔ فرمایا حاضر، تاریخ لے لو اس سے۔ 5 دن کے فاصلے سے تاریخ دے دی گئی۔ مولانا نے کہا میرے پہنچنے کی فکر نہ کرے، میں مقررہ وقت تو وہی پہنچوں گا۔ تاہم میں نے پشاور سے اسپیشل گاڑی اور سب چیزیں مولانا کے ہمراہ کر دی اور خطیب اعظم کے پاس پہنچایا۔ اس مناظرے میں ہمارے حضرت مولانا محمد امین صاحب ورکزئی موجود تھے۔ انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ مولانا امین مناظرے میں مجتہد ہے، واقعی ان سے جیتنا آسان کام نہیں ہے، اور میں اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست صلاحیت دی۔ اسی طرح علامہ خالد محمود نے مجھے ایک دن کہا کہ آپ مولانا امین کو کہتے ہیں کہ یہ مجتہد فی المناظرہ ہے۔ مجھے یہ مبالغہ لگتا تھا، ماسٹر امین پرائمری ماسٹر ہے، ٹھیک ہے ان کو ایک اللہ نے تجربہ دیا ہے، لیکن اتنا بڑا لقب دینا۔ فرمایا ڈیرہ اسماعیل خان میں اہل بدعت سے مناظرہ تھا اور یہ آئے تھے۔ میں پہلے سے کسی پروگرام میں تھا، پروگرام چھوڑ کر کے مناظرے میں آ گیا۔ گفتگو کے دوران مولانا امین صاحب نے بدعت کو کہا بدعت خبیثہ، کہ یہ بدعت خبیثہ میں مبتلا ہے۔ تو وہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ بدعت یا حسنہ ہے یا سیئہ ہے یا بدعت ہدا ہے یا ضالہ ہے، لیکن خبیثہ
یہ دیوبند کی خباثت ہے، جیسے ان کے الفاظ ہوتے ہیں۔ علامہ فرماتے تھے کہ میں بھی گھبرا گیا، اور میں نے اس کو آہستہ سے چٹ لکھا کہ بڑوں بڑوں کی زبان پھسل جاتی ہے، آپ کی بھی زبان پھسل گئی، اس لفظ سے پیچھے ہٹو کہیں شرمندگی نہ ہو جائے۔ کہ مولانا نے کھڑے ہو کے دوسری اور تیسری تقریر میں پھر بدعت خبیثہ دہرایا اور بیٹھ کر مجھے دیکھا، وہ کہا آپ گھبرائے نہیں، ٹائم آئے گا تو میں انبار لگا دوں گا دلائل، آپ اطمینان رکھیں، ان کو بولنے دیں۔ اب وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں ہم آگے چلنے نہیں دیں گے جب تک بدعت خبیثہ نہیں دکھائیں گے۔ کہا مولانا امین صاحب نے پوچھا علماء سے دکھاؤں یا اولیاء سے؟ غیر بدعتی تو یہی کہیں گے کہ یہ اولیاء سے، اور نے کہا جی اولیاء سے۔ کہ مجدد صاحب ولی ہے یا نہیں؟ اور وہ سرتاج الاولیاء ہے۔ مکتوبات اٹھائی اور ہر صفحہ سناتے تھے کہ ای بدعت خبیثہ است، ای بدعت خبیثہ است۔ تو ایک خط میں 30 جگہ بدعت خبیثہ سنایا، اور اس میں ان بدعتیوں کو اس میدان میں شکست فاش ہوئی۔ مجھے اکوڑا ہٹک میں بزرگوار مولانا شیر علی شاہ کے ہاں دورہ تفسیر کے ختم میں گیا تھا رمضان میں، وہاں علماء کا وفد ملا مردان اور ثوابی کا، اور انہوں نے مشہور زمانہ عبدالعزیز نورستانی وغیرہ کا شکوہ کیا کہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، اور ایک مولوی غلام خان تھے وہاں تاکال میں، وہ بھی نئے نئے جو ہے نا وہ ہاتھ اٹھانے لگے تھے، رفع دین کی مشق کر رہے تھے۔ مجھے کہا آپ ہمیں بچانے کی کوشش کریں، میں نے کہا میں حاضر ہوں، آپ مناظر برداشت کر سکیں گے؟ انہوں نے کہا، میں نے کہا میں مولانا امین کو ایک وقت کے ساتھ اپنے خرچے پر بھیجوں گا، آپ صرف ان کا ساتھ دیں اور ان کو بول لیں۔ بڑے علماء نے کہا ہم سب شاگردوں کی طرح ساتھ جوڑیں گے۔ میں نے مولانا سے گفتگو کی، مولانا نے کہا آپ تاریخ دے دیں۔ کبھی بھی انہوں نے کبھی منہ نہیں موڑا، نہ کیا، نہ ان کے ہاتھ آئی نہیں۔ مقررہ تاریخ پر میں نے ہمارے بزرگ مرحوم اپنے وقت کے اہل حق کے سے بسالار حضرت مولانا فضل کریم صاحب گڑیالے والے، اور برادرم حافظ مولانا مفتاح اللہ صاحب، اور 2-3 آدمی یہی سے میں نے دیے، اور ہوائی جہاز کے ٹکٹوں سے روانہ کیا، اور سرحد کے اپنے اعزاء و اقرباء کو کہا کہ مہمانوں کو وصول کرو، اور جہاں کہیں یہ جائے پوری گاڑیوں کے ساتھ جاؤ۔ الحمدللہ مردان ثوابی بلکہ نوشہرہ پشاور تک مولانا کے بیانات ہوئے۔ ایک مناظر غیر مقلدوں کا عبدالعزیز نورستانی تاکال چھوڑ کر کسی اور ملک میں چلا گیا۔ ان کو اندازہ تھا کہ مولانا امین سے 20 کرنا آسان کام نہ تھا۔ 10 دن انہوں نے وہاں گزارا، پورے سرحد میں غیر مقلد مناظر نہیں ملا۔ وہی یقاتلوکم یولوکم الادبار، اور اگر مقابلے کا موقع آئے تو یہ پیٹ پیر کر بھاگیں گے۔ پختانوی پشکو نہ بتختی یولوکم الادبار ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز اور فقیر کو شاہ احمد نورانی، شفیع کاڑوی، تراب الحق، اور جن کے کراچی میں جو بڑے بڑے ہیں، ان سب سے آخر میں ان کے غزالی دوران اور راضی زمان و بہکی وقت احمد سعید شاہ صاحب کاظمی ملتانی کی خدمت میں بھی جانا ہوا ہے، اور اللہ جل جلالہ امن نوالہ نے ہر جگہ حق واضح فرمایا ہے۔ حضرت مولانا امین صاحب اکاڑا مرحوم مغفور کے لیے اقصی العلوم کے دروازے ہر وقت کھلے تھے، اور میرا ان کو یہ عام اعلان تھا کہ جس سرزمین پر جو کتاب آپ کو ملے اور جس قیمت پر ملے وہ میری طرف سے آپ خریدیں گے، مجھ سے مشورے کی ضرورت نہیں، خالی بل بھیج دے بس۔ اس عاجز اور فقیر کی تحریک پر
اس وقت کے اورنگزیب بادشاہ اور اہل حق کے سپاسالار ہمارے استاد اور شیخ فقی النفس حضرت اقدس مولانا مفتی احمد الرحمان نے ایشیا کے مقتدر ادارہ جامعہ اسلامیہ بنوڈی ٹاؤن شعبہ تخصص میں ان کو رکھا. میں نے حضرت کے استاد سے درخواست کی تھی کہ آپ رکھیں تاکہ مولانا کی اہمیت پیدا ہو جائے. اور لوگوں کو حضرت نے کہا میں حاضر ہوں. مولوی عبدالسمیع کو وہ کاڑا ان کے پاس بھیجا, اسکول سے چھوڑایا اور کہا جو اسکول سے ملنے والے وہ سب ہم دیں گے, آپ کام کریں. تو حضرت نے تمام بنوری ٹاؤن کے اساتذہ کو اور مدرسین کو سمجھایا کہ بہت قیمتی انسان ہے, اور دلیل میں یہ پیش کیے میرے نام لیے کہ وہ بھی ان پر پورا اعتماد کرتے ہیں. لیکن حضرت کے انتقال کے فوراً بعد وہاں کے بعض حاسدین, مبغضین, ناپسندیدہ اشخاص, انہوں نے مولانا کے ساتھ وہ سلوک نہیں رکھا جو رکھنا چاہیے, جس کی وجہ سے حضرت نے یہاں سے چھوڑ کے خیر المدارس ملتان گئے, اور خیر المدارس ملتان اس سلسلے محمود اور قابل قدر پیدا ہوا, اور بہترین انہوں نے ساتھ دیا. ان میں وہ عظمت اور مرکزیت تو نہیں تھی جو بنوری ٹاؤن کی تھی, لیکن بہرحال مولانا امین صاحب اکاڑا کو ایک عام اجازت اور عام فضا عطا تھی. اسی کا نتیجہ ہے کہ حضرت کے بھائی بھی وہاں پر کام کر رہے ہیں, اور وہ بھی بہت سارے مہمات کے ماہر ہیں. اللہ انہیں اور صلاحیت اور عزت اور عقل سلیم نصیب فرمائے. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ پس اگر وہ تم سے لڑنے لگے فَاقْتُلُوهُمْ تو تم ان کو مارو. مطلب یہ کہ بیت اللہ میں تو لڑائی جائز نہیں ہے, لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ وہاں لڑے بیت اللہ کے حفاظتی دستوں کے ساتھ, سن 1980 میں جو کعبہ پر حملہ ہوا تھا, اور یہ سندھ کے مشہور زمانہ اہل حدیث اس کے بھی 2 بیٹے اس میں آ گئے تھے. بدیع الدین جو کہلاتا ہے, بدیع الدین مشہور غیر مقلد ہے نا, سعید آباد کا, اس کو سب سے پہلے مولانا امین اکاڑا نے لٹا دیا تھا. یہ کہتے تھے کہ یہ حضرت بنوری کے برابر ہے اور انور شاہ وقت ہے, اور یہ وہ یہاں 4-6 پروفیسر غیر مقلد ہو گئے تھے. حضرت الشیخ مرشد مولانا سرفراز خان نے ان لوگوں کو لکھا کہ تم ماسٹر امین کو لے جاؤ, پروفیسروں کو سمجھا دے گا. ماسٹر امین صاحب جب پروفیسروں کو سمجھانے آئے تو انہوں نے کہا پہلے ہمارے پیر صاحب سے بات کریں. پیر صاحب کو عرب و عجم کی سب حدیثیں یاد ہیں. چنانچہ پیر بدیع الدین سے مولانا امین نے مناظرہ کیا, اور وہ ہمارے ہاں 6 کیسٹوں میں محفوظ ہے. اس مناظرے کے اخیر میں پیر صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ آئندہ میں آپ کے مقابلے میں مناظرہ نہیں کروں گا, اور نہ یہ کہوں گا کہ حنفیہ کے پاس حدیث نہیں ہے. آج آپ کی گفتگو سے یہ عیاں ہوا کہ احناف کے موقف پر ادلہ احادیث صحیحہ اور لوگوں سے زیادہ ہے. مناظرے کا شروع ایسا تھا کہ پیر صاحب لیٹے ہوئے تھے اپنے محل میں, مولانا مسافر آدمی تھے, غریب دھوتی باندھے ہوئے, پریشان حال, بکھرے بال, آ کے بیٹھ گیا. السلام علیکم, تو مناظرہ کرنے آیا ہے؟ مولانا نے کہا جی حضرت نے یاد فرمایا ہے. تو ہاں یہ میری شرطیں ہیں, اس کو پڑھو, پڑھنے کے بعد سمجھو, اور پھر جو ہے اس کے مطابق اپنی شرطیں لکھو. مطلب یہ کہ آج کا دن تو یہ پڑھے گا, کل سمجھے گا, پرسوں لکھے گا. اور دنیا جمع ہے. مولانا محمد امین صاحب نے نیچے دستخط کیے اور ان کے اوپر لکھا کہ پیر صاحب چونکہ اہل حدیث ہونے کا دعوے دار ہے, اس میں جو شرطیں حدیث سے ثابت ہوگی وہ مانی جائے گی, جو حدیث کے موافق نہیں وہ مسترد کر دی جائے گی. اور نیچے دستخط کر کے مولانا امین نے وہ 36 صفحے
واپس پٹک دیے. کہا آپ کی شرائط پر مناظرہ ہے، بیٹھ جائے. میری وہی شرائط ہے جو آپ کی ہے. آج پہلے مناظرہ آپ کے ساتھ شرطوں پر کرتا ہوں. پیر صاحب کی آنکھیں کھل گئے. آپ صفحے لکھے ہوئے ان کے دستخط کر کے ایسے پٹک دیے. کہا آپ کے شرطوں پر مناظرہ ہے، بیٹھ جائیں. آپ مناظرے کے لیے بلایا اور لیٹا ہوا ہے. یہ آخری ادوار میں حضرت مولانا محمد امین صاحب اوکاڑا بھی آیاتم من آیات اللہ تھے. غیر مقلد کے مقابلے میں اللہ نے ان کو امامت کا درجہ دیا تھا. پورے پاکستان کے تمام غیر مقلد ان سے شکست خوردہ ہے. ایک بھی بچا نہیں، سب پٹ چکے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں. بات اور طرح مناظر تھا وہ، بالکل براہنہ مناظر تھا. تو جس وقت کعبے پر حملہ ہوا ہے، پیر بدی الدین کے 2 بیٹے اس میں پکڑے گئے اور مارے گئے تھے، اور ان کی لاشیں کعبہ کے سامنے 5 دن تک سڑ رہی.